بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ظلم اور ناانصافی اس کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث کی روشنی میں چند باتیں ہم نے سیکھی تھیں. تو آج کا جمعہ بھی پچھلے ہی جمعہ کے ساتھ ملا ہوا جڑا ہوا سمجھیے، اسی کا دوسرا حصہ سمجھیے. اس میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی آیتیں جو ظلم کے بارے میں، ناانصافی کے بارے میں اور زیادتی کے بارے میں آئی ہیں، ہم انشاءاللہ انہی سے سیکھیں گے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نہیں سنی اور میرے علاوہ کسی اور صحابی نے سنی ہیں، تو میں اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے جا کے وہ چیز، وہ بات لوں جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں نے نہیں سنی. ایک بات کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی یعنی حضرت عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس قصاص کے بارے میں، بدلے کے بارے میں ایک حدیث ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے حدیث سننے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک کا رخ اس لیے کیا اور اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ہی جا کے حدیث سنا کرتا تھا، لیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت چاہے بات کرنے میں ہو یا عمل کرنے میں ہو، تربیت سچ پہ فرمائی ہے. نہ یہ بات کے جھوٹے ہیں، نہ یہ عمل کے جھوٹے ہیں، اور نہ ہی ان میں کسی بھی قسم کی مالی یا علمی خیانت پائی جاتی ہے. جو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا اسے من و عن بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اسی کام کے لیے، حدیث لینے کے لیے، چونکہ سفر دور کا تھا، میں نے ایک اونٹ خریدا اور پھر اس اونٹ پہ میں نے اپنا زاد راہ سفر خرچ وغیرہ رکھا. میں نے رخت سفر باندھا، 1 مہینے کا سفر کر کے میں اس صحابی رسول حضرت عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. میں نے دروازے پہ جا کے کہا کہ بتائیے جا کے کوئی مہمان آیا ہے. تو ایک سیاہ رنگ کا لڑکا وہ اندر گیا اور اس نے جا کے جناب عبداللہ بن انیس کو بتایا کہ ایک اجنبی آدمی ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے. انہوں نے کہا جا کے پوچھو کون ہے. لڑکا پھر آیا، کہنے لگے میرا نام جابر ہے. لڑکا دوبارہ آیا،
کہہ رہا وہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا ہاں میں جابر بن عبداللہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں پھر جناب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور ہم نے آپس میں معانقہ کیا، جپھی ڈالی، باتیں کی۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے صرف وہ حدیث جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو ویسے ہی بیان کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو وہ بیان فرمانے لگے۔ انہوں نے کہا جب سارے لوگوں کو، کائنات کے تمام لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک اکٹھا فرمائیں گے، حشر کے دن جب سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے کہ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، میں بدلہ لے کر دوں گا، آج کے دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ساری زیادتیوں کا حساب ہوگا، کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو اور اسے بدلہ نہ لے کے دیا جائے، اور کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جس نے ظلم کیا ہو اور اسے بدلہ نہ دینا پڑے۔ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے کہ سنو لوگو، کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کسی جنتی پہ کیا ہوا کوئی ظلم اس کے ذمے ہوگا، بعد میں حتمی سزا، بعد میں پہلے مظالم کا بدلہ، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا کہ اس کے ذمے کسی جہنمی پہ کیا ہوا ظلم ہو۔ بالکل جو حتمی فیصلہ ہے جنت میں جانے کا فیصلہ، وہ بعد میں، پہلے ظلم کا حساب، ناانصافی کا حساب، پہلے زیادتی کا حساب، پہلے حق ماری کا، حق عدولی کا، حقوق کی پامالی کا حساب، پہلے وہ حساب دو گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس دن لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس حاضر ہوں گے، عوراتن غرلن بہمن، جسم پہ کپڑے نہیں۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اگر اس میں سے کچھ لے کے اس حدیث کو مفصل کیا جائے تو یوں بنے گا، نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، نہ جسم پہ کپڑا ہوگا، نہ ہی ختنہ ہوا ہوگا، بہمن، بالکل پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ درہم، نہ دینار، کوئی چیز پاس نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں کہ بدلہ دینا پڑے گا، قصاص ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، نہ کپڑے ہیں جن کے پاس، نہ جوتے ہیں جن کے پاس، نہ ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کیا دیں گے بدلے میں؟ کہا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اللہ کے پیغمبر پھر بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ کہا الحسنات والسیئات، پھر وہاں نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ تبادلہ ہوگا۔ ظالم سے نیکیاں لی جائیں گی، مظلوم کو دی جائیں گی، مظلوم کی برائیاں اٹھا کے ظالم کے متھے مر دی جائیں گی، اور یہ پھر وہاں پہ حساب ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس روایت کو روایت کیا۔ اللہ کے ہاں جنت میں داخلہ بندے کا اسی وقت ممکن ہوگا جب وہ مظالم سے، زیادتیوں سے پاک ہوگا۔ اگر دنیا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، آج کے دن اگر کسی نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اب موقع ہے زندگی میں وہ معافی تلافی کرا لے، وہ حساب چکتا کر لے، وہ اسے بدلے میں کچھ دے دے، یا اس سے اللہ کے لیے معاف کروا لے۔ آج موقع ہے، آج موقع ہے، کروا لے معاف۔ اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل بھی کیا۔ آئیے پہلے ایک اور واقعہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا، اسے پڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حبشہ ہجرت کر جانے والے لوگ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کوئی انوکھا واقعہ، کوئی عجیب واقعہ وہاں تم نے دیکھا ہو، حبشہ کے اندر کوئی عجیب واقعہ، کوئی انوکھا واقعہ دیکھا ہو، سنا ہو تو مجھے بتاؤ، حبشہ کے حالات کے بارے میں بتاؤ۔ تو ایک نوجوان تھا، اس نے کہا ہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انوکھا واقعہ دیکھا ہے۔
میں نے دیکھا کہ یہود و نصارہ کے جو رہبان ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور درویش، انہی میں سے ایک بڑھیا عورت وہ چلی جا رہی تھی، سر پہ اس نے پانی کا مٹکا اٹھایا ہوا تھا، پانی کا مٹکا سر پہ ہے اور چلی جا رہی ہے۔ وہ اس کا گزر ایک نوجوان کے پاس سے ہوا جو انہی میں سے تھا، اسی کے دین کا ایک نوجوان، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پاس سے گزری ہے، نوجوان کھڑا ہوا، اس نے اپنا ہاتھ اس بڑھیا خاتون کے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اسے دھکا دے دیا، یہ گھٹنوں کے بل گری، اس کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ پھر یہ جب اٹھی تو متوجہ ہوئی اس نوجوان کی طرف اور کہنے لگی آج تو دنیا ہے نا، ایک دن وہ آئے گا جب اللہ ملک العلام اپنی کرسی پہ براجمان ہوں گے اور اللہ وحدہ لا شریک ہر ایک چیز کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے، یہ بدلہ دیے بغیر تیری جان نہیں چھوٹے گی، بدلہ دینا پڑے گا۔ وہاں اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں گے تو حساب کتاب ہوگا اور تجھے اپنی اس حرکت کا جواب اور بدلہ وہاں پہ دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ سنتے ہیں اور فرماتے ہیں صدقت، صدقت، اس عورت نے بالکل سچ کہا، اس نے بالکل سچ کہا۔ دنیا میں کسی نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہوگی، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، قیامت کے دن بدلہ دیے بغیر چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا، اسے بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انا الدیان، اور حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ کہ اگر کسی نے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، ہاتھ سے اگر تھپڑ مارا ہوگا تو اسے بھی قیامت کے دن اس تھپڑ کا بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ میں فضول بلا وجہ ڈانٹ لیتا ہوں۔ خصوصاً وہ لوگ اس بات کی طرف ضرور توجہ کریں کہ لوگ اپنے مسائل لے کے، اپنی حاجتیں لے کے، اپنی ضرورتیں لے کے جن کے پاس جاتے ہیں اور وہ ضرورت مند کا احساس نہ کریں، وہ مظلوم کو ظالم سے حق نہ دلوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس امت کو کیسے پاک کرے گا کہ جن کے جابر کا، جن کے طاقتور کا ظلم مظلوموں پر ہوتا ہو اور مظلوموں کو ان کا حق نہ لے کے دیا جائے، ضعیف کو طاقتور سے حق اگر نہ لے کے دیا جائے، اگر طاقتور کمزور کا حق دبا کے بیٹھا رہے، ظلم کر کے بیٹھا رہے، اللہ فرماتے ہیں اگر اسے حق ہی نہ دلوایا جائے تو ایسی امت کو اللہ وحدہ لا شریک کیسے پاک کرے گا، کیسے پاکیزہ امت کہلوائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود اس چیز کی مثال قائم کی ہے، کہا لوگوں اگر کسی نے کسی پر کوئی بات کی، کوئی زیادتی کی، ہاتھ سے یا زبان سے یا اور کسی معاملے میں، تو معافی تلافی کروا لے، آج موقع ہے۔ اور پھر کہا سنو اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اگر میری طرف سے کچھ سرزد ہوا ہو، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہو، اگر کسی کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہو، وہ آئے یہاں دنیا میں بدلہ لے لے، آخرت کے دن پہ نہ چھوڑے۔ آخرت کا دن بڑا سخت ہے، وہاں اللہ ملک العلام جب فیصلے فرمائیں گے تو ان فیصلوں کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ آج بدلہ لے لیا جائے، سارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، صفوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا ہاں میں نے آپ سے ایک چیز کا بدلہ لینا ہے، میں نے لینا ہے ایک چیز کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ آگے آؤ بدلہ لے لو۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ خالی ہیں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس دن آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھڑی دی جائے، اسے چھڑی دی گئی۔ کہنے لگا آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرے جسم پہ کپڑا کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے اس بات کو بالکل عیاں اور واضح کر دیا کہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں رہنی چاہیے، جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے تو لوگوں کو
سیکھ نہیں ملتی، اس وقت تک لوگوں کو سبق نہیں ملتا جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے بارے میں خود کہا کرتے تھے اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ وہ کھڑا ہے صحابی سامنے، کہتا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قمیض اتاریے، میرے جسم پہ قمیض نہیں تھی جس وقت آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمیض اتارتے ہیں، لوگ آنکھیں پھٹی ہوئی، آنکھیں کھلی ہوئی، لوگوں کے دیدے اسی شخص پہ لگے ہوئے، کیسا بندہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو، دو جہانوں کے سردار کو، وہ جس پہ صبح و شام دن میں پتہ نہیں کتنی بار جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے اترتے ہیں، وہ جو لوگوں کو سیدھی راہ کا بتاتے ہیں، وہ جو صادق ہیں، جو امین ہیں، جو خائن نہیں ہے، جو کسی کے حق میں کبھی برا نہیں کرتے، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بدلہ لینے چلا ہے۔ انہوں نے اگر خود کو پیش کر دیا، اگر کچھ ہوا بھی ہے تو اسے چاہیے تھا کہ بات ہی نہ کرتا، دل ہی دل میں معاف کر دیتا، لیکن اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ کہا اللہ کے پیغمبر قمیض اتاریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیض اتارتے ہیں، یہ آگے بڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، مہر نبوت کو چومتا ہے۔ کہا بس زندگی کی ایک ہی خواہش تھی کہ کبھی آپ کے جسم کے ساتھ بالکل بغیر کسی رکاوٹ کے جسم ملانے کا موقع مل جائے، میں محض تبرک حاصل کرنا چاہتا تھا، آپ سے بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال قائم کی، باقاعدہ یہ بتلا دیا کہ لوگوں سنو اور دیکھو، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت۔ کیا خیال ہے؟ یہ تو معاملہ انسانوں کا ہے، انسانوں کا معاملہ، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرنے دیا، جانوروں پہ ظلم نہیں کرنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بتلایا کرتے، سکھایا کرتے، لوگوں جن سے کام لیتے ہو، جن بے زبانوں سے کام لیتے ہو، ان کے حقوق بھی ادا کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس اونٹ نے منہ کر دیا، فرمایا بلاؤ اس کے مالک کو، کدھر ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا اونٹ شکایت کرتا ہے، اونٹ شکایت کرتا ہے کہ کام مجھ سے پورا لیتا ہے اور چارہ مجھے کم ڈالتا ہے، کام پورا لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بے زبان ہے تو اس کا کوئی حساب نہیں، پوچھا نہیں جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عورت کا واقعہ بیان نہیں کیا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نمازیں بڑی پڑھتی ہے، نیک بڑی ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایک بلی کو باندھ لیا، بلی کو باندھ لیا، روک دیا، اس کو جو ہے بند کر دیا، اسے چھوڑا ہی نہیں کہ کوئی چیز کھا لے، چل پھر لے، بلی وہیں پہ مر گئی۔ اللہ نے اسی جرم کی پاداش میں اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا۔ ایک اور خاتون کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھی تو فاحشہ، برے کام کرنے والی، لیکن اس نے ایک کتے، پیاسے کتے کو جب دیکھا کہ یہ مر رہا ہے پیاس سے، اسے پانی پلایا، اللہ نے باوجود اس کے گناہوں کو اس کو بخش دیا، باوجود اس کے کہ اس کے گناہ تھے۔ اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اگر اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق کے ساتھ، خدا کی خدائی کے ساتھ پیار کرو گے، شفقت کرو گے، رحمت سے پیش آؤ گے، عدل و انصاف سے کام لو گے، تو اللہ وحدہ لا شریک آپ کا حامی و ناصر رہے گا۔ اور اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم روا رکھا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی روا رکھی، وہ انسان ہو یا جانور، تو پھر یاد رکھو اللہ وحدہ لا شریک کا غیظ، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب وہ برحق ہے، اس سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، خاص کر ظالم تو بالکل لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یوں نہ سمجھو کہ ظالم جو کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ وحدہ لا شریک تو انہیں مہلت دے رہے ہیں، پتہ اس دن چلے گا جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک بسا اوقات ظالم کو مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو پھر پکڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔
جب اللہ پکڑتا ہے تو اللہ پکڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مظلوم ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، اس کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین لوگوں کے بارے میں میں خود وکیل بنوں گا اور اللہ وحدہ لا شریک سے بات کروں گا. 3 لوگوں کا خود وکیل اللہ وحدہ لا شریک سے بات کروں گا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں یہ واقعی مظلوم ہیں، انہیں ان کا حق دلوایا جائے. اور ان 3 لوگوں میں سے ایک کون ہے؟ جسے کسی شخص نے مزدوری پہ رکھا، اس سے کام لیا، اجرت اس سے طے کر لی. سیٹھ نے ملازم کو، نوکر کو، دہاڑی دار کو مزدوری دی، مزدوری پہ رکھا، کام اس سے سارا کروا لیا اور مزدوری اس کو دی نہیں. کام سارا کروایا، مزدوری اس کو نہیں دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا بندہ ہے کہ میں خود اس کی وکالت کروں گا. حق مارنے والے چند روپوں کی خاطر، غریب ہے کیا کر لے گا، کیا بگاڑ لے گا، اس نے میرا کیا کر لینا. یہ عام سوچ ہے بڑے لوگوں کی، دولت مند لوگوں کی. وہ جن لوگوں سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، میرے پیسوں پہ، میرے ٹکڑوں پہ پلنے والا کیا بگاڑ لے گا میرا. وہ یہاں پہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن یاد رکھو جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وکالت کریں گے. کیا حال ہوگا اس شخص کا کہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکالت کریں گے. کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ. یہاں پہ بندہ ساری زندگی اسی بات پہ محنت کرتا ہے، زور لگاتا ہے، ایک مومن مسلمان آدمی، کلمہ گو آدمی، کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے، کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کچھ کلمات قیامت کے دن کہہ دیں، میرے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور عرض گزار دیں کہ اللہ میرا امتی ہے. یہ ہر ایک مومن کی خواہش ہے، مسلمان کی خواہش ہے. سوچو ذرا دوسری طرف بھی اگر میرے اور آپ کے خلاف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں، وہ جن کی سفارش، جن کی شفاعت کو، جن کے ساتھ کو، جن کے جھنڈے کو، جن کے حوض کو، جن کی قیادت کو قیامت والے دن ہم چاہتے ہوں گے، ہمیں اس کی ضرورت ہوگی، شدید ترین ضرورت قیامت کے دن جس چیز کی بندے کو ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نصیب نہیں، پلے کچھ نہیں. حوض سے پانی نصیب نہیں، پلے کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں، پلے کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نصیب نہیں، پلے کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، جو حمد کا جھنڈا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. فرمایا آدم یا آدم کے علاوہ جتنے نبی ہیں وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آئے بغیر چارہ کوئی نہیں. اور یہ شخص کھڑا ہے کون؟ یہ جس نے مزدور کی مزدوری مار لی ہے، یہ جس نے مزدور کی مزدوری مار لی، وہ جو کمپنیوں سے پیسے تو پورے وصول کرتا ہے لیکن مزدوروں کو پیسے پورے ادا نہیں کرتا، بہانے سے کٹوتی کرتا ہے، کاٹتا ہے، پیسے دیتا نہیں ہے. یہ شخص قیامت کے دن ہوگا اور ادھر اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آت الاجیر اجرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جو ہے اسے اس کی مزدوری دے دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے، کیونکہ جو اس کے اپنے حصے کا کام تھا وہ کر چکا، اب آپ کی باری ہے. اس نے اگر حق ادا کیا ہے تو آپ نے جو مزدوری طے کی ہے وہ مزدوری اسے پوری دی جائے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کے سپرد کی جائے، جس کا ہے اس کو دیا جائے. قیامت کے دن کوئی شخص کھڑا نہ ہو آپ کے مقابلے میں کہ اللہ یہ تو وہ شخص ہے، یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے میرا مال کھایا تھا، یہ وہ ہے جس نے چند روپوں کی وجہ سے صرف مجھے کمزور دیکھتے ہوئے، صرف مجھے نیچا دیکھتے ہوئے، مجھے ہلکا دیکھتے ہوئے، مجھے ضعیف دیکھتے ہوئے میرا مال دبا گیا تھا، میرا مال کھا گیا تھا.
ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ بھی سنیں جو یتیموں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم سے، زیادتی سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ یوں نہ سمجھیں کہ وہ مال کھا رہے ہیں، وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ جس کی مرضی ہے زیادہ کر لے، جس کی مرضی ہے کم کر لے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، اور پھر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث کہ جس نے کسی کی زمین پہ، ایک بالشت زمین پہ بھی ظلم سے قبضہ کیا، ظلم سے ہتھیائی اس کی زمین، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اسے دھنسایا جائے گا زمین میں، حتیٰ کہ 7 زمینوں کی مقدار تک اسے دھنسایا جائے گا، یہ اسے سزا دی جائے گی، یا اس کے گلے میں یہی زمینیں توق بنا کے ڈال دی جائیں گی کہ دنیا میں زمینوں پہ قبضہ کر کے فخر کرنے والے، لے آج ان زمینوں کا ہار پہن اور فخر کر۔ دوسری حدیث کیا ہے کہ جس نے مسلمانوں کے رستے میں سے ایک بالشت بھی ہتھیائی، گھر کی دیواریں 2-2 4-4 انچ باہر کرنا، یہ روایت بن چکی ہے، یہ روایت بن چکی ہے، 2 انچ 4 انچ 6 انچ 1 فٹ باہر نکال دو، راستہ ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے ایک بالشت مسلمانوں کے راستے کی زمین کو ہتھیایا، قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالی جائیں۔ رستوں پہ قبضے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے، لوگوں کی جگہوں پہ قبضے، طاقت کی وجہ سے، استبداد کی وجہ سے جبر کرتے ہو، ظلم کرتے ہو۔ اللہ کے بندو، ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے، وہی جناب عبداللہ بن انیس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ اللہ فرمائیں گے انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، کسی کا کسی کے ذمے جو رہتا ہے آج بدلہ میں لے کے دوں گا، یہ اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے۔ لا تظالم اليوم، آج کے دن کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس دن سے ڈرو کہ فیصلے کا دن آنے والا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں، اور یا کسی پہ ظلم کیا گیا ہے تو اس سے اپنے ظلم کی، اپنے جبر کی، اپنے استبداد کی، اپنے قبضے کی معافی مانگو۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ